یہ کہانی شروع ہوتی ہے باغ عدن سے۔ جدائی کا سبب گناہ ہے، نافرمانی، خدا کی بات نہ ماننا۔ اور جب آدم اور حوا نے خدا کی بات نہیں مانی تو جدائی ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس جدائی کو دور کرنے کے لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے بیٹے کو بھیجا، اور یسوع مسیح اس جدائی کو دور کرنے کے لیے خود بھی اس جدائی کو اسے خود بھی اس جدائی کو سہنا پڑا۔ اور چوتھے کلمے میں ہم نے دیکھا کہ یسوع نے چلا کر کہا، بڑی دردناک آواز میں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑا گیا تھا، لیکن 7ویں کلمے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی یسوع مسیح بڑی آواز سے اپنی روح خدا کے سپرد کر دیں، بڑی آواز سے پکار کر لکھا ہے۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ دوبارہ ملاپ ہو گیا۔ 7 عدد کاملیت کا عدد ہے، کامل ہو گئی ساری چیزیں، اب کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 7 کا عدد بائبل مقدس میں کامل ہونے کو، مکمل ہونے کو، یعنی جس میں کوئی کمی نہ رہے، جس میں رتی بھر کمی نہ رہے، پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ یسوع مسیح نے اپنی روح باپ کے سپرد کی امانت کے طور پر۔ یسوع نے کہا، کوئی مجھ سے میری روح چھینتا نہیں۔ یسوع مسیح نے اپنی مرضی اور رضا سے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے اپنی جان اور اپنی روح خدا کے سپرد کی۔ یسوع نے کہا، مجھے اپنی جان کے دینے کا بھی اور پھر اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ پھر 7ویں کلمے میں ہمیں فرما برداری نظر آتی ہے۔ خدا کی مکمل فرما برداری کر کے یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں کلمہ خدا اور یسوع مسیح کے لسانی اور ابدی رشتے کو پیش کرتا ہے۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں سے، ازل سے خدا کے ساتھ۔ 7واں کلمہ خدا یسوع مسیح اور باپ کے ابدی اور لسانی رشتے کو پیش کرتا ہے۔ اور 7واں کلمہ موت کے بعد زندگی پر دلیل ہے۔ 7واں کلمہ ایمانداروں کو یہ سکھاتا ہے ابدی امید، ابدی تسلی، کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا، باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ایمانداروں کو بھی یہ بات سکھائی گئی کہ وہ کیسے اس دنیا سے جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں استفنس نے یسوع مسیح کے اس کلمے سے یہ بات سیکھی تھی، اور اس نے بھی کہا، میری روح کو قبول کرو۔ عزیز بہن اور بھائیوں، بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے، بڑی باتیں اور کی جا سکتی ہیں، لیکن بات عمل کی ہے۔ اگر ہم عمل میں نہیں لاتے اور سنا بھی دیں، سن بھی لیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدے کے لیے ایک ہی بات ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخر یسوع مسیح کیوں مرا، کیوں مصلوب ہوا، کیوں اس نے دکھ اٹھایا۔ آئیں دیکھیں گے غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے معافی کے کلمے پر غور کیا، نجات کے کلمے پر، محبت کے کلمے پر، کفارے کے کلمے پر، دکھ کے کلمے پر، فتح کے کلمے اور دوبارہ ملاپ کے کلمے پر ہم نے غور کیا۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سن تو لیا ہے، ہم نے دیکھا یسوع صلیب پر مصلوب ہو گئے، اپنی جان دے دی، کہا، باپ، میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب ہم نے
ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھیں گے گلتیوں 5واں باب 24۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ مل جانا ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کی مصلوبیت میں صلیب میں شریک ہو جانا ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ مسیح جو مصلوب ہوا ہے اس لیے تاکہ میری اور آپ کی ہماری پرانی انسانیت بھی صلیب پر مصلوب ہو۔ اور دیکھیں رسول کہتا ہے جتنے مسیح یسوع کے ہیں، ہمیں پہلے مسیح یسوع کا بننا ہے، اور مسیح یسوع کا بننے کے لیے اس کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ توبہ کافی نہیں، قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ اور قبولیت ایک رشتہ ہے، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں اور بائبل کہتے ہیں وہ ایک جسم ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی یسوع مسیح کی صلیب کو قبول کر لے گا، اس کے دکھوں کو قبول کر لے گا، اس کے مرنے کو قبول کر لے گا، اس کو قبول کر لے گا، وہ اس کے ساتھ ایک ہو۔ اور جب تک میں اور آپ یسوع مسیح کے ساتھ ایک نہیں ہوتے، دکھ سننا اور سنانا کافی ہے۔ تو دیکھیں یہاں لکھا ہے اور جو مسیح یسوع کے ہیں، پہلے قبول کر لے پھر مسیح یسوع کے ہو جائیں، اور پھر آگے لکھا ہے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سے صلیب پر چڑھا دیا۔ آج ہم اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سے صلیب پر چڑھا تاکہ جب باہر نکلیں تو ہم جسم سے آزاد ہو جائیں، جسم کی خواہشوں سے آزاد ہو جائیں۔ مقدس یوحنا کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ نمبر 1 آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہوت۔ یہ 3 چیزیں ہیں جنہیں ہم نے صلیب پر چڑھانا ہے۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہوت۔ وقت نہیں ہم زیادہ تشریح کریں۔ اس جسم کو یسوع کے ساتھ صلیب پر چڑھائیں، اس کی رغبتوں، اس کی خواہشوں، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شہوت۔ رسول کہتے ہیں میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ تو یسوع نے کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور جو یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں ان کی روح باپ کے حضور جائے گی۔ اگر میں یسوع کے ساتھ مصلوب نہیں ہوتا، جسم میں ہی زندگی گزارتا ہوں، تو پھر میری روح باپ کے پاس نہیں جائے گی۔ باپ کے پاس ہم جائیں، ہمارا باپ کے ساتھ میل ملاپ ہو، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے ہم مسیح کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ کیونکہ جب ہم مسیح کے ساتھ ایک ہوں گے تو پھر ہی ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں۔ سو خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، دعا کریں۔ میں گزارش کروں گا کہ